بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ، اور آج کی ہماری ہٹ سٹوری ایک ایسے فراڈیے سے متعلق ہے جو کوئی بھی پروجیکٹ بن رہا اس کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ تصویریں بنا کے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ میرا پروجیکٹ ہے، اور اس کے ذریعے اس فراڈیے نے راولپنڈی، اسلام آباد اور پنجاب کے سینکڑوں لوگوں سے اربوں روپیہ اس نے اکٹھا کیا ہے. حالانکہ وہ پروجیکٹ اس کا نہیں ہوتا. اسلام آباد میں ایک پروجیکٹ ہے دیوان آرکڈ، اس کو اس نے اپنا ظاہر کیا اور شہریوں کو لوٹا. میرے ساتھ متاثرہ شہری چودھری خالد کمبوز صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے واردات ہوئی. چودھری خالد صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے طارق سیکون کے جال میں کیسے آ گئے؟ سر، ان کے کوئی آگے بندے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں جو بس بندوں کو قابو کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، گھیرتے ہیں. مجھے بھی اسی طرح ان کی ایک ٹیم کے بندے ہیں، 2-3. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا دیوان آرکڈ گوری گارڈن میں بن رہا ہے. تو مجھے تو نہیں پتا تھا. میں گیا ہوں وہاں پہ، انہوں نے کھدائی چدائی کی ہوئی تھی اور وہاں پہ کچھ تھوڑی سی لینٹر شینٹر بھی ڈال رہا تھا ایک پہلے فلور پہ. تو یہ جی ہمارا پروجیکٹ ہے. یہ شخص وہاں کھڑا تھا، طارق سیکون. یہ شخص بھی ادھر ہی تھا. انہوں نے بیریا ٹاؤن میں ایک دفتر بھی جعلی بنایا ہوا تھا. اس کا بھی پورا ایڈریس میرے پاس ہے. اسکوائر کمرشل، جاسم آرکیڈ، 2nd فلور، آفس نمبر 1، فیز 7، بیریا ٹاؤن، راولپنڈی میں. اچھا. تو وہاں پہ انہوں نے یہ پوری فائلیں بنا لیتے ہیں. پورا یہ میرے پاس موجود ہے فائل. یہ بنا کے تو پھر لوگوں کو رسیدیں بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں. یہ باقاعدہ اسٹامپ لکھتے ہیں. نہیں، پھر آپ نے جب آپ کو پتہ چل گیا یہ فراڈ ہے تو آپ نے اپنی ریکوری کے لیے کیا کیا؟ ریکوری کے لیے سر، یہ پہلے تو یہ ہوا کہ جب یہ فراڈ کر رہا تھا تو ان کی آپس میں ہی کوئی لڑائی ہو گئی. جو اس بندے کے ساتھ جس کا یہ پلاٹ تھا، جس کا دیوان آرکڈ، اس نے اس کو جیل میں کرا دیا. اچھا. یہ جیل میں کوئی 3-4 سال جیل میں رہا. 3-4 سال کے بعد یہ واپس آیا. تو یعنی اس کے خلاف مقدمے بھی فراڈ بہت زیادہ مقدمے ابھی بھی اس کی طریقے چل رہی ہے. ابھی بھی کورٹ کیس ہے. یہ دیوان آرکیڈ والوں نے اس پہ کیس کیا ہوا ہے. اچھا. ابھی بھی اس کی طریقے، جن کا پروجیکٹ ہے. ہاں جی. اچھا چودھری صاحب، اس کے علاوہ اور اس نے کہاں کہاں فراڈ کیے؟ اس نے ابھی اس کا جو نیا فراڈ چل رہا ہے وہ مری میں. اس نے کوئی فلیٹ ابھی، وہ بھی کسی کے ہی ہے صحیح. اچھا. وہ بھی اس کے نہیں ہے. وہاں پہ بھی یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے. تو بس نہیں تو یہ اپنی ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا پہ کرتا ہے، اخباروں میں کرتا ہے، کدھر کرتا ہے؟ اس کی ٹیم چھوڑی ہوئی ہے نا، جس کے کوئی بندے ہیں جو وہ بھی یہی پراپرٹی کے حوالے سے ہی کام کرتے ہیں. تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا بندہ انویسٹر ہے یا پھر اس کو پھنسا کے لاتے ہیں. وہ بھی کمیشن لیتے ہیں اس سے مل کے. تو آج تک ہمارے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ ایف آئی اے کا یہ ذمہ داری بنتی ہے یا نیب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اتنا بڑا فراڈیا شہر میں پھر رہا ہے جس کا اپنا نہ پلاٹ ہوتا ہے، نہ بلڈنگ ہوتی ہے، لیکن وہ جعلی فائلیں بنا کے لوگوں سے لوٹ لیتا ہے. نہ ایف آئی اے یا نیب نے کبھی اس کے پیچھا نہیں کیا؟ نہیں سر، اس کی میں نے بلکہ اخباروں میں پچھلے دنوں میں تو سارے نیشنل پیپرز میں بھی اس کے خلاف خبریں لگائیں، سب کچھ کیا، مگر کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے خلاف. آپ سے مجموعی طور پہ کتنے پیسے لوٹے ہیں؟ مجھ سے تقریباً 62 لاکھ سر. 62 لاکھ کے آپ متاثر ہیں؟ میری دکانیں اس نے، میری سٹی سینٹر میں دکانیں تھیں وہ اس نے لے لیں. میرے پاس صرف گاڑیاں تھیں وہ اس نے لے لیں. سب کچھ لے کے مجھے یہ فلیٹ دے دیے. کچھ چھوڑا بھی آپ کے پاس کیا سب؟ بس جی، اس کے بعد تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. نہیں، جس کے پاس اللہ بچ گیا وہ تو سب کچھ بچ گیا. اللہ تو ہے نا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. مگر اس نے تو کوشش کی فل. اچھا چودھری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو جب انہوں نے اپنے شیشے میں اتارا، جب اس فراڈ کا حصہ بنے، تو کس طرح آپ کو انہوں نے مطلب قابو کیا؟ یہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے. وہاں پہ جا کے انہوں نے میرے ساتھ اسٹامپ لکھے بقاعدہ. اور کمیشن کے بجائے کے اسٹامپ لکھتے ہیں، پوری ان کی سٹوری پوری ہوتی ہے. اسٹامپ بنا کے مجھ سے پیسے لیے بقاعدہ. اس میں اسٹامپوں میں لکھا ہوا ہے کتنی ہم نے پیمنٹ لیے. 40 لاکھ اس میں، یہ 5 لاکھ اس میں لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے اور پھنسانے کی کوشش کی. یہ روات کے بالکل ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایسے ہی کسی کی زمین دکھا دی کہ یہ 500 کنال میری ہے، تو اس پہ میں پروجیکٹ کر رہا ہوں. اس کے لیے یہ مجھ سے 5 لاکھ روپے اس میں لیا ہے. یہ اسٹامپ موجود ہے، اوریجنل اسٹامپ ہے. اچھا، 500 کنال. تو چودھری صاحب آپ اتنے سادہ ہیں کہ 500 کنال کی زمین کا بیانہ 5 لاکھ روپے کیسے ہو سکتا؟ نہیں، بیانہ 5 نہیں دیا. مجھے کہا اس میں آپ کو 100 پلاٹ دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ کام شروع کرو. اچھا. تو میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، وقتی کام شروع کرتے ہیں. تو میں نے ان کو 5 لاکھ دے دیا. بعد میں پتہ چلا وہ بھی سب صحیح ہے. تو ناظرین، آپ نے سنا چودھری خالد صاحب کی رداد. تو کیسے کیسے فراڈیے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، ظاہر ہے انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کرنا ہوتی ہے، لیکن انویسٹمنٹ سے پہلے وہ نہیں دیکھتے. چودھری خالد صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ دیوان آرکیڈ کے جو اصل مالکان ہیں ان سے پوچھتے کہ بھائی جان اس کا طارق سیکون کا اس میں کوئی حصہ ہے یا نہیں. یہ وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی میں فراڈ کی ایسی سینکڑوں وارداتیں ہیں جس میں لوگوں کا کچھ، یعنی فراڈیوں نے اپنا 1 ٹکا نہیں لگایا
اور لوگوں کو بلڈنگز اور جگہ دکھا کے لوٹ کے لے گئے. اب دیکھ لیں کہ ہمارے بھائی کو پہلے انہوں نے بلڈنگ دکھائی کہ یہ میں بلڈنگ بنا رہا ہوں, یہ پروجیکٹ ہے, اس کی مد میں ان سے 62 لاکھ لے لیا. پھر ان کو 500 کنال جگہ دکھائی اور 100 پلاٹ دینے کا وعدہ کر کے 5 لاکھ روپے پھر لے لیا. گاڑیاں بھی ان سے لے لیں, اور ابھی تک ہمارے ادارے جو ہیں وہ طارق سیکون کے خلاف حرکت میں نہیں آئے. اور اب طارق سیکون نے مری میں نیا ٹھیا لگایا لوگوں کو لوٹنے کا, اور وہاں بھی کسی کی بلڈنگ ہے جس کے باہر محسوس یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ میری بلڈنگ ہے, اور لوگوں کو فائلیں دھڑا دھڑ بیچ رہے ہیں. ناظرین, آپ یقین مانیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں جعلی فائلوں کا جو دھندا ہے, میں ایک عرصہ دراز سے, جب سے میں نے اپنا چینل بنایا, میں لوگوں کو بتا کے تھک گیا ہوں کہ جب بھی آپ کہیں بھی انویسٹمنٹ کریں تو پہلے اس کو بے شک RDA سے, CDA سے, یا جو متعلقہ ادارہ ہے وہاں سے چیک کریں. پھر جو منتظمین اس پروجیکٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے جا کے چیک کریں. پھر اس کا ریکارڈ جو ہے پٹوار خانے سے جا کے چیک کریں کہ یہ زمین ہے کس کی, کون اس کا مالک ہے. لیکن لوگ او دیکھتے ہیں نہ تو دیکھتے ہیں. چودھری خالد صاحب کی طرح صرف گاڑیاں بھی دے دیتے ہیں, دکانیں بھی دے دیتے ہیں, پیسے بھی دے دیتے ہیں, اور نقدی بھی دے دیتے ہیں, اور پھر ان سے صرف کاغذ کے 4 ٹکڑے لے لیتے ہیں اور اپنی جمع پونجی لٹا بیٹھتے ہیں. تو ناظرین, یہ پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہے, ہر شہری کی ہے, کہ وہ اپنی جمع پونجی کسی کو دینے سے پہلے مکمل تحقیق کرے. ورنہ طارق سیکون جیسے لوگ جو ہیں وہ گلی گلی, ہر محلے, نگر میں پھر رہے ہیں لوگوں کا جمع پونجی لوٹنے کے لیے. بنارسی ٹھگ جو ہیں, وہ آپ نے قصہ ان کا سنا ہوگا کہ وہ بنارسی ٹھگ جو ہیں وہ ٹھگی کرنے سے پہلے جس کے ساتھ ٹھگی کرتے تھے اس کے ساتھ ہمدردی جتاتے تھے, اور اس پہ یہ ثابت کر دیتے تھے کہ ان سے بڑا ان کا خیر خواہ کوئی نہیں. چنانچہ لوگ ان پہ مکمل اعتبار کر لیتے تھے اور پھر سب کچھ وہ لٹا دیتے تھے. اور بنارسی ٹھگوں کا یہ بھی کمال تھا کہ جس کو لوٹتے تھے, لوٹنے کے بعد اسی سے ہمدردی بھی کر رہے ہوتے تھے کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا. تو ناظرین, اس وقت بنارسی ٹھگوں کے پوری طرح پورا ملک جو ہے وہ گھیرے میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اور اللہ کی عبادت کریں, دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو ان ٹھگوں سے محفوظ رکھے. باقی جو ہو گیا, خالد چودھری صاحب ان کو چاہیے کہ FIA میں درخواست دیں, نیب میں درخواست دیں, مقامی پولیس کو درخواست دیں. کم از کم 420, 468, 471 کا پرچہ تو ہوگا, باقی لوگ اس کے فراڈ سے بچ جائیں گے. تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال ہم نے آپ کو بتا دیا کہ طارق سیکون جو ہے اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہوئے پہلے اس کے سارے ڈاکومنٹ چیک کریں کہ آیا وہ پروجیکٹ اس کا ہے بھی یا نہیں. شمشاد مانگٹ اور خالد چودھری کمبو صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.